الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میری ماں کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میری بیوی میری ماں کی کوئی خدمت نہ کرتی۔ میں نے بیوی کو گھر سے نکال دیا اور دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری بیوی میری ماں کا بہت خیال رکھتی۔ میری ماں کی صحت بہت اچھی ہو گئی، مگر ماں ہر وقت روتی رہتی، مجھے کچھ نہ بتاتی۔ ایک روز میں نے اپنی دوسری بیوی کو اپنی ماں کی کمر کی مالش کرتے دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ وہ تو میری ماں کے بہت مصیبتوں اور مشکلوں سے پالا گیا تھا۔ ماما بابا نے میرے لیے دن رات محنت کی تھی، مجھے اس قابل بنایا تھا کہ میں اب اپنے ماں باپ کو سنبھال سکوں۔ ایک دن بابا گاؤں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ بہت بیمار تھے۔ بابا کے دوست کی وفات ہو گئی، اور پھر جب بابا واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک جوان اور میری ہم عمر لڑکی تھی۔ بابا نے کہا یہ ان کے مرحوم دوست کی بیٹی ہے اور وہ اس کا نکاح میرے ساتھ کریں گے۔ میں بابا سے ناراض ہو گیا، مگر میں اپنے بابا سے پیار بھی بہت کرتا تھا۔ بابا نے مجھے مجبور کر کے میرا نکاح ہنا سے کر دیا، جس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا۔ ہر وقت ڈری سہمی رہتی اور مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ میری ماما کو بھی وہ بالکل پسند نہ تھی۔ ماما کہتی ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہارا نہیں سوچا، الٹا اپنی دوست کے وعدے کو نبھایا اور اس کام چور لڑکی کو تمہارے پلوں سے باندھ دیا۔ انہی دنوں میرے بابا بہت بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ بابا کی وفات کے بعد میں نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ میری پہلی بیوی کو جو میں سمجھتا تھا وہ نکلی نہ تھی۔ مجھے اب اس سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں تو بابا کے جانے کے بعد اس کا خیال رکھنے لگا تھا، پر وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، یہ مجھے لگتا تھا۔ پر وقت آنے پر جو حقیقت مجھے پتہ چلی تھی، اسے جان کر میں ندامت کے گڑھے میں گر چکا تھا۔ میری دوسری بیوی بہت خوبصورت تھی، ہم ماں بیٹوں کا بہت خیال رکھتی۔ میری ماں کہتی کہ تیری دوسری بیوی بھی اچھی لڑکی نہیں ہے، پر میں تب یقین نہ کرتا تھا۔ پر ایک دن اپنی دوسری بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اسی وقت اس کو طلاق دے دی۔ میری دوسری بیوی مجھ سے کہنے لگی، مجھے چھوڑ دیا ہے تو اب اپنی چال باز ماں کو بھی چھوڑ دو جو تمہاری گنہگار ہے۔ میں نے کہا کہ ایک ماں کبھی اولاد کی گنہگار نہیں ہو سکتی، پر میری دوسری بیوی کہنے لگی کہ تمہاری ماں تمہارے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے۔ تمہاری پہلی بیوی بہت معصوم اور پاک باز تھی، پر تمہاری ماں کو وہ پسند نہ تھی۔ اس نے تمہاری ماں کی بہت خدمت کی تھی، مگر اس پر تمہاری ماں کے ظلم بڑھتے چلے گئے۔ تمہاری ماں چاہتی تھی کہ اس کی بہو لاکھوں کا جہیز لائے، اور وہ غریب لڑکی تھی، سوائے محبت اور وفا کے اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لا سکی۔ اور پھر جب وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، تب تمہاری ماں نے ایک لڑکے کو پیسے دے کر اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ تمہاری پہلی بیوی کہتی رہی کہ وہ پاکیزہ ہے، پر تم نے بھی اس کا یقین نہ کیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تمہارا بیٹا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس بیچارے کا آخر کیا قصور تھا؟ وہ تو بے گناہ تھی، جس نے صرف اپنے شوہر کے لیے اپنی ساس کا ہر ظلم برداشت کیا تھا۔ وہ بہت کوشش کرتی کہ اس کے گھر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بن سکے۔ ہر بار اس کو ذلیل کر دیا جاتا، ہر بار اس کو ٹھکرا دیا جاتا۔ وہ یتیم لڑکی جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا، وہ تم لوگوں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ تمہاری ماں کے پاؤں پکڑتی رہی، پر یہ ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر ظلم کرتی رہی اور اس کو ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکال دیا۔ اور پھر ہماری شادی ہو گئی، پر شادی کے کچھ ہی روز بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہاری ماں تو مجھے نیند کی دوا دیتی ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ان کا اکلوتا بیٹا ان سے چھین نہ جائے، اور اگر اولاد پیدا ہو گئی تو کہیں تم ان سے دور نہ ہو جاؤ۔ میں نے بہت کہا کہ ماں جی، وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا رہے گا، پر ایک بیوی کا بھی تو اس کے شوہر پر کچھ حق ہوتا ہے۔ پہلے بھی آپ اپنے بیٹے کا گھر خراب کر چکی ہیں، اب مزید مت کریں۔ پر تمہاری ماں مانی، الٹا میرے ساتھ بھی وہ کچھ کرنے لگی جو تمہاری پہلی بیوی کے ساتھ کر چکی تھی۔ پر میں ہنا نہ تھی جو اپنی ساس کی سب ظلم سہتی رہتی، اور اس دن ظلم کی حد ہو گئی جب مجھے پتہ چلا کہ میری ساس مجھے ایک ایسی دوا دیتی ہے کہ جس سے میں کبھی ماں نہ بن سکوں۔ اب میں نے کبھی کسی سے ایک دوائی منگوائی اور تمہاری ماں کو دے دی، جسے تم روغنی تیل سمجھ رہے ہو۔ یہ تیل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی دوا ہے جس سے یہ مزید بیمار ہو جائیں گی۔ ان کی کمر کی ہڈی جو ٹوٹی ہے نا، وہ بھی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ کبھی دوبارہ سے اپنے پیروں پر چل سکتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر تمہاری ماں کو سیڑھیوں سے گرایا تھا تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ کسی پر ظلم کیسے کیا جاتا ہے۔ پر تم اپنی ماں کے بیٹے ہو جس نے سچائی نہیں جانی، الٹا مجھے ہی قصوروار سمجھا اور ایک پل میں طلاق دے دی۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہاری ماں سے۔ یہ سب کہنے کے بعد میری دوسری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔
میری ماں میرا گھر کیسے برباد کر سکتی ہے؟ اس دن میں نے خود کو بہت اکیلا محسوس کیا تھا۔ میرے کانوں میں اپنی پہلی بیوی کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس پر شک کیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں سمجھتا رہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کا گناہ مجھے پتہ چل چکا ہے، پر سچائی تو کچھ اور ہی تھی۔ آج مجھے ہنا یعنی اپنی پہلی بیوی کا خیال آ رہا تھا، جو اتنے ظلم سہتی رہی پھر بھی زبان پر شکوہ نہ لائی اور نہ کبھی میری ماں کو نقصان پہنچایا۔ وہ ہر بار یہ کہتی رہی کہ میرے لیے رشتے بہت اہم ہیں۔ میں نے بچپن سے محرومیاں دیکھی ہیں اور اسے تو میرے باپ نے میرے حوالے کیا تھا۔ مجھ سے کہا تھا کہ ہنا کا خیال رکھنا یہ ان کے مرحوم دوست کی نشانی ہے، اور میں اپنے باپ سے کیے گئے وعدے کو نبھا نہ سکا۔ مجھے اس دن بابا کی یہ بہت یاد آ رہی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ایک وفادار اور نیک بیوی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ میں اس رات جی بھر کر رویا تھا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری ماں نے آخر یہ سب کیوں کیا، اور تبھی میرے ذہن میں انجان نمبر سے آنے والے میسج کا خیال آیا کہ وہ کون ہے کہ جسے میرے بارے میں سب پتہ ہے اور میں اسے اگنور کرتا رہا ہوں۔ میں اس نمبر پر کال کرنے لگا پر کسی نے کال نہ اٹھائی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے اور جب اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ بھی اب آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دیکھتی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، پر میں کیا بات کرتا؟ میں ان کا خیال رکھتا رہا اور پھر ایک دن میری نے آخری بار مجھ سے بات کہی تھی۔ ان کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی سمجھ مجھے بہت ہی مشکل سے آ رہی تھی۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اگر کبھی ہینا مل جائے تو اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس معصوم بچی کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی ہیں اور اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ میں بہک گئی تھی۔ مجھے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس ایک غریب کی بیٹی کو بہو بنا لیا اور جہیز میں بھی کچھ نہ لائی۔ اب میں معافی مانگنا چاہتی ہوں پر ہینا میرے پاس نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ اور میری ماں اس کے بعد رونے لگی تھی اور پھر ایک ہچکی کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی نہ بول سکی۔ میرے پاس میری ماں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر اب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں تو اپنی ماں سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا بہت تھک چکا ہے، جس کو حالات کی ٹھوکروں نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جانا چاہتا تھا، پر میری ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی تھی۔ میں رو رہا تھا۔ میرا دوست مجھے چپ کروا رہا تھا۔ تب مجھے شدت سے یہ احساس ہوا تھا کہ اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے اسے اپنی ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ان کے جانے کے بعد ان کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ آج میں اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا تھا اور آج وہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بہت بد نصیب تھا کہ جس کو کوئی رشتہ بھی نہ راس آ سکا تھا۔ میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی اور اسی دوران مجھے اپنی پہلی وفادار بیوی ہنا کا خیال آ رہا تھا۔ میں دل سے دعا مانگ رہا تھا کہ کاش وہ مجھے کہیں مل جائے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ عورت کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتی ہے، پر وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ میری ماں کو فوت ہوئے 4 ماہ بیت چکے تھے اور اس دوران جتنا اپنی پہلی بیوی کو ڈھونڈ سکتا تھا ڈھونڈتا رہا، مگر اس کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے جس حکیم سے میری دوسری بیوی میری ماں کی کمر کے علاج کے لیے لال روغنی تیل منگواتی تھی، میں اس کی دکان پر گیا اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور گھر پر ہے۔ میں اس کے گھر کا پتہ کرتا ہوا وہاں چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک بچی نے دروازہ کھولا اور وہ بنا کچھ کہے اندر چلی گئی، اور پھر وہی حکیم صاحب باہر آ گئے۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، بیٹا خیریت ہے؟ کوئی بیمار ہے کیا؟ میں نے کہا، میں آپ سے روغنی تیل لے کر جانا چاہتا تھا۔ اسی دوران مجھے میسج آتا تھا کہ میں اپنی ماں کا گنہگار ہوں اور آپ مجھے وہ تیل دے دیتے تھے۔ اس تیل میں ایسا کیا تھا اور آپ کے علاوہ کس کو پتہ تھا کہ وہ تیل جان لیوا ہے؟ وہ روغنی تیل نہیں تھا بلکہ ایسی جڑی بوٹی تھی کہ جس سے میری ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ تو تب وہ حکیم کچھ گھبرا سا گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ آپ نے جو میری بیوی کے ساتھ مل کر کیا ہے میں آپ پر پولیس کیس دائر کر سکتا ہوں۔ تب اس حکیم نے کہا کہ میں نے یہ سب پیسے کی خاطر کیا تھا۔ تمہاری بیوی ہی تمہاری ماں کی دشمن تھی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ اس کی بیٹیوں کے جڑے ہاتھ کو دیکھ کر میں بنا کچھ کہے واپس لوٹ آیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میں نے اپنا بھائی گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس گھر میں مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری بیوی مجھ سے معافیا مانگ رہی تھی، میری بیمار ماں کے پاؤں پکڑ رہی تھی، اس گھر میں رہنے کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور پھر وہ مجھے اپنی دوسری بیوی کا
خیال آیا جو مجھ سے تیل منگوا کر میری ماں کے کمرے میں جاتی اور مجھ سے یہ کہتی کہ بنا دستک کے کمرے میں مت آنا، اور جب اچانک جا کر دیکھا تو وہی تیل میری ماں کو زبردستی پلا رہی تھی اور ان کو بالوں سے پکڑ کر تھپڑ مار رہی تھی۔ میری ماں رو رہی تھی اور وہ عورت ترس نہیں کھا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس رات میں نے اسے طلاق دے دی اور دھکے دے کر اس کو گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ میری زندگی میں 3 عورتیں تھیں، ایک میری ماں اور 2 میری بیویاں، سب الگ الگ تھیں۔ پہلی بیوی کو دیکھتا تو ہر عورت کو بے گناہ اور معصوم پاتا، اور جب دوسری بیوی کو دیکھتا تو مجھے لگتا کہ عورت سے بڑھ کر مکار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس مجھے ایک بات کا دکھ تھا کہ ماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میرا بچہ وہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا کتنا بدنصیب شخص تھا، جو نہ اچھا بیٹا بن سکا اور نہ اچھا شوہر، اور نہ ہی اچھا باپ جو اپنے بچے کی حفاظت نہ کر سکا۔ میری عجیب سی حالت ہو چکی تھی، اور پھر پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوا کہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گیا اور مجھے سکون ملنے لگا۔ میں نماز پڑھنے لگا اور کتنی دیر بیٹھے ہاتھ پھیلائے رکھتا۔ میں اپنے رب سے کیا مانگتا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ ایک بوجھ تھا، ایک تھکن تھی جو مجھے اندر تک گھائل کر رہی تھی۔ میں زندگی کو گھسیٹ رہا تھا اور مجھے زندگی گھسیٹ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی بھی مجھ سے بیزار ہے، مجھے بوجھ سمجھ رہی ہے۔ میں بہت تھک گیا تھا، اور پھر پورے 4 سال بعد میری وہ دعا قبول ہو گئی تھی جب ایک روز میری طبیعت کافی خراب ہوئی تو میرا دوست مجھے ہسپتال لے کر گیا، اور وہاں پر مجھے ہینا ملی تھی۔ وہ ایک ہسپتال میں نرس کے طور پر کام کر رہی تھی، اور میں اسے دیکھتا جا رہا تھا، جس لڑکی کو مجھے لگتا تھا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہ کر سکے گی، وہ آج میرے سامنے کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر کوئی خوشی کی لہر تک نہ تھی۔ اسے خوشی ہوتی بھی کیسے؟ میں نے کبھی اس کو اس کی جگہ دی کب تھی؟ ہمیشہ جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ مجھے سے تو اس کا وجود بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کہاں وہ گاؤں کی پینڈو لڑکی اور کہاں میں شہر کا پڑھا لکھا آدمی، جس لڑکے لیے لڑکیوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ مجھے شہری لڑکیاں پسند تھی، اور ہینا سے جب میری شادی ہوئی تھی وہ ہر وقت گھبرائی گھبرائی رہتی تھی، اور وہ ہر کام خراب کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ موٹے دماغ کی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے، پر میں سمجھ ہی نہ سکا کہ ایک لڑکی جب اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے تو اسے ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بتا سکے کہ اسے کیا کرنا ہے، اپنے سسرال میں کیسے چلنا ہے۔ پر میں تو ظالم شوہر بن گیا تھا۔ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کو، سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے۔ مجھے یہ سب سمجھنا چاہیے تھا، اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، پر میں کبھی اسے بیوی کا درجہ ہی نہ دے سکا تھا۔ پھر آج اتنے سالوں کے بعد وہ پورا اعتماد میرے پاس کھڑی تھی اور مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر میں غنودگی میں جا چکا تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے اب کبھی میں اس نیند سے جاگ نہ سکوں گا، اور ہینا میری بیوی پھر سے ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہو جائے گی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ جب میں نیند سے جاگا تھا۔ میرا دوست ابھی تک میرے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ میرا واحد دوست تھا جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جس نمبر سے تمہیں میسج آتے تھے وہ تمہاری بیوی ہینا کا تھا، اور وہ سم تمہارے مرحوم سسر کے نام پر تھی، اور ہینا پہلے اٹک کے ہسپتال میں کام کرتی تھی، اور جس ڈاکٹر کے پاس تمہاری دوسری بیوی تمہاری ماں کو چیک اپ کے لیے لے جایا کرتی تھی، ہینا بھی وہیں اسی ہسپتال میں ہوتی تھی۔ اور ایک دن اسے یہ پتا چلا تھا کہ ڈاکٹر بھی تمہاری دوسری بیوی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جب ہینا کو سب پتا چلا تو وہ ہر روز تمہیں میسج کرتی تاکہ تمہاری عقل پر جو پٹھی بندھی تھی وہ اتر جائے۔ اور تم جانتے ہو یہ سب مجھے کیسے پتا چلا؟ میں اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ، تو اس نے کہا کہ جس دن پہلی بار تم نے مجھے اس نمبر کے بارے میں بتایا تھا میں اسی دن جان گیا تھا کہ وہ تمہاری پہلی بیوی ہے۔ پر جانتے ہو تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ تمہیں تب اپنے کیے پر ندامت تھی، شرمندگی تھی، اور وہی احساس ندامت تمہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، اس لیے تم اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پر اتنے عرصے کے بعد وہ تمہارے سامنے آئی کیونکہ اب تم اس سے محبت کرنے لگے ہو۔ اور میں اپنے دوست کی بات سن کر حیران تھا جو مجھے اتنا سمجھتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ جب بھی ہینا کا سوچتا بس ایک ہی دعا کرتا کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، پر جب سے میں یہ دعا مانگنے لگا تھا وہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، مجھے ایک بار وہ مل جائے تو کبھی اس کو دکھ نہ دوں گا۔ تب سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچ گیا تھا، اور مجھے اپنے رب پر بہت پیار آ رہا تھا کہ جس نے سب کچھ مجھے دیا پھر میں نے قدر نہ کی، پھر اس نے واپس لے لیا، اور پھر مجھے صبر اور شکر ادا کرنے والا بنانے کے لیے
مجھے آزمایا، لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا اور رب نے مجھے اپنے قریب کر کے سب سے بے نیاز کر دیا اور پھر مجھے قدر کرنے والا بنا دیا اور دوسرے شہر سے میری ٹرانسفر اس شہر میں کروا دی اور میں اچانک سے بیمار ہوا اور اسپتال کے بستر پر پہنچ گیا۔ میں تو خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، پر میں کہاں جانتا تھا کہ میرا رب تو میرے لیے راستے بنا رہا ہے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں، اور میں ہر بار گرتا رہا، ٹوٹتا رہا اور اپنے رب سے دور نہ ہوا۔ میں نے سب کو چھوڑ کر اپنے رب کو اپنا لیا تھا، اور جب رب کو اپنا لیا تو اس کی خاطر وہ ہر کام وہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو میرے رب کو ناپسند ہے، تو ہمارا رب بھی ہمیں اپنی پسندیدہ چیز لوٹا دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ میرے رب کی رحمت نے مجھے ہمیشہ تھام کر رکھا، اور جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اسے گھر لے کر آیا تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور ایک بار پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ مجھے دوبارہ سے ٹوٹنے نہ دیا، اور میں اپنی بیوی کا شکر گزار تھا کہ جس نے میری ماں کو اور مجھے معاف کر دیا اور کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا کہ کس کے ساتھ کبھی اچھا نہ تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، آج میرے 2 بچے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے ساتھ برائی کرنے والے نہ بنے، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جسے ایک ایسی بیوی ملی جو اپنے دین کے اور اپنے اللہ کے بہت قریب ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے بہت بڑا سبق حاصل لیا ہے۔ جس انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، سمجھ جائیں کہ اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔